اکبر یا رسول اللہ مسلک اعلیٰ حضرت مشائخ اعظام بستی بستی قریہ قریہ نعرہ تکبیر. منبر پاک پہ تشریف فرما حضور محدث کبیر سادات اکرام علماء ذوی الاحترام عوام اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم. نہایت ادب و احترام کے ساتھ نبی آل نبی پہ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے امام فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ہم جماعت اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں دامن صحابہ بھی ہے دامن اہل بیت بھی ہے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس کو ہر آدمی بڑے دھیان سے سنے اور آج کے دور کے اعتبار سے اس کا انتباہ کرے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن میرے نبی علیہ السلام تشریف فرماتے. کہاں تشریف فرماتے؟ ٹیلے پر تشریف فرماتے. اشرف النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اتم من آطام النبی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ٹیلے پر سے جھانک کر نیچے دیکھا. اہل منبر کی بھی خاص توجہ چاہوں گا. کچھ باتیں مجھ جیسے لاکار لوگ بھی کبھی کام کی باتیں کر لیتے ہیں. غور فرمائیے گا سرور کائنات نے مدینہ شریف کے ٹیلے پر چڑھ کر اوپر سے نیچے کی طرف جھانک کر دیکھا اور صحابہ اکرام سے فرمایا حل ترون ما ارا. اے میرے صحابہ یہ بتاؤ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا نہیں میرے آقا. تب سرور کائنات نے ارشاد فرمایا انی لا ارا الفتنہ خلال بیوت انی لا ارا الفتنہ تقع خلال بیوتکم کمواقع القطر. اور ایک روایت میں ہے کمواقع القطر. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں کے اندر فتنے ایسے اتر رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں ٹپکتے ہیں اور گرا کرتے ہیں. ابھی برسات کا موسم گزرا ہے. ہر آدمی جانتا ہے جب بارش برستی ہے اور اس کے قطرے گرتے ہیں ہر جگہ پر گرا کرتے ہیں. آج ہمارے پورے ہندوستان کو آپ دیکھیں ہر گھر کے اندر ایک عجیب کہانی ہے. ہر علاقے میں ایک عجیب کہانی ہے. ہر جگہ ایک نیا فتنہ پیدا ہو رہا ہے. سرور کائنات نے پہلے ہی فرما دیا لیکن یہ کون سا فتنہ ہے؟ آئیے ذرا مسلم شریف کی حدیث پاک کو اٹھائے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. سرور کائنات نے فرمایا آخری زمانے میں میری امت میں دجال مکر و فریب کرنے والے جھوٹ بولنے والے لوگ پیدا ہوں گے. تمہارے پاس ایسی ایسی باتیں لے کر کے آئیں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوگی. سرور کائنات ہم کرے کیا؟ میرے نبی نے فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ. یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر بھی ہو کوئی انجینئر ہو کوئی پروفیسر ہو کوئی کسی مجال سے تعلق رکھتا ہو لیکن سب سے عرض کروں گا بچنے کا صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ جتنے بھی آج فتنے پیدا ہو رہے ہیں ان کی محفلوں میں نہ جاؤ. بچنے کا یہ بھی مطلب ہے اپنے موبائل پر ان کی کلپیں سماعت مت کرو ان کی تقریریں مت سنو. آقا کریم
کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بھی چن لیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چن لیا ہے. کسی کو انصار بنایا ہے, کسی کو رشتہ دار بنایا ہے, کسی کو وزیر بنایا ہے. آگے میرے نبی نے ارشاد فرمایا وَسَيَأْتِي قَوْمٌ يَسُبُّونَهُمْ وَيَنْتَقِصُونَهُم, فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ میرے صحابہ کو گالیاں دینے والی جماعت پیدا ہوگی, ان کی شانوں میں توہین کرے گی. اے میرے آقا ہم کیا کریں, کیا ان نافذیوں سے رشتے رکھے, کیا نام نہاد مولائیوں سے رشتے رکھے. اور آج کے دور میں کچھ جاہلوں کا یہ عالم ہو گیا ہے, انہوں نے مولائیت کے لفظ کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہوئے کہہ دیا کہ آج کی اصطلاح کے اعتبار سے اگر ہم کہیں تو امام احمد رضا خان اور ان کا پورا خاندان کتر مولائی ہے. ہمیں جہالت کی حد ہونا چاہیے. تم نے تو انتہا کو پہنچ کر امام اہل سنت پر اتنا بڑا بہتان لگا دیا. اعلیٰ حضرت ان نام نہاد آج کی اصطلاح کے اعتبار سے مولائیوں کے سردار نہیں ہے, اہل سنت والجماعت کے سردار ہے. اس لیے کہ لفظ مولائی آج کی اصطلاح کے اعتبار سے اہل سنت کے خلاف ایک فرقے کے لیے بولا جاتا ہے جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے. خدا را اسٹیج سے اس جہالت کو بند کیا جائے. ہم کب تک اپنی سنیت کو خود ہی برباد کرتے رہیں گے. میں نے رات بھی عرض کیا تھا ان جاہل خطیبوں کا بائیکاٹ کرو, ان ان پڑھ لوگوں کا بائیکاٹ کرو اگر نسلوں کو بچانا چاہتے ہو, ورنہ یاد رکھنا جب نسلیں ہاتھوں سے چلی جائیں گی تم تبلیغ کس کو کرو گے, تم چندہ کس سے لو گے, تم مرید کس کو بناؤ گے, تمہاری مسجدوں میں آئے گا کون جب مسجدیں ہاتھ سے نکل جائیں گی. ایسی صورت میں یاد رکھیے علم والوں کی قدر کیجئے, علم والوں کو بلائیے. سرور کائنات نے فرمایا ایک قوم ایسی آئے گی جو صحابہ کو گالیاں دے گی, ان کی توہین کرے گی. آقا کریم علیہ السلام کہتے ہیں فلا تواکلوہم, ان کے ساتھ کھانا نہیں, فلا ولا تشاربوہم, ان کے ساتھ پینا نہیں, ولا تجالسوہم, ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں, ولا تناکحوہم, ان کے ساتھ شادی بیاہ نہیں کرنا. آئیے اسی تناظر میں آگے بڑھتے ہیں. یہ لوگ دکھاتے ہیں آیت کریمہ, دکھاتے ہیں حدیث پاک. میں بڑی پیاری بات عرض کر رہا ہوں. علامہ سید جلال الدین شاہی بخاری سرکار شاہ عالم, ان کا فرزند ارجمند یہاں تشریف فرما ہے. ان کی نسل میں 8ویں نسل کے اندر ایک بزرگ پیدا ہوئے سید جلال الدین شاہی بخاری. کتاب لکھی القول الشباب فی معرفت الاصحاب. یہ اس ممبر پر جتنے علماء ہیں سب سے عرض کروں گا یہ جملہ لے کر کے جائیے گا. انہوں نے ارشاد فرمایا جتنی بھی روایتیں صحابہ کو گالیاں دینے, منافق و باغی کہنے کے لیے بولی جاتی ہے یہ سب تاریخ کی ہے. اور یاد رکھو سرکار نے صحابہ کی عظمتیں حدیثوں میں بیان کی ہے, قرآن نے ان کی فضیلتیں بیان کی ہے, اور تاریخ کو مصطفیٰ کریم کی حدیث کے مقابل یا قرآنی آیات کے مقابل کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے کہ تاریخ امتی کی ہے اور حدیث میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہے. نبی کے قول کو سامنے رکھے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے بخاری شریف کی. یہاں میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرنا چاہتا ہوں بخاری کو صحیح جو کہا گیا ہے وہ اس کے اکثر کے اعتبار سے کہا گیا. یہ کوئی دعویٰ کل نہیں کر سکتا کہ اس میں ساری حدیثیں سند کے اعتبار سے صحیح ہے, اس میں بھی کچھ غیر صحیح حدیثوں کا غیر صحیح حدیثیں داخل ہو گئی ہے. ایک حدیث سنا رہا ہوں جس کو پیش کرنے کے بعد سیدنا امیر معاویہ کی جنگ صفین کے مسئلے پر یہ رافضیت کہتی ہے معاذ اللہ وہ منافق ہے, کوئی کچھ بولتا ہے, کوئی کچھ بولتا ہے. حدیث کو اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں. حدیث پاک کے راوی حضرت ابو سعید ہے. آپ کی بارگاہ میں اکرمہ اور اکرمہ کے ساتھ عبداللہ ابن عباس کے بیٹے علی دونوں گئے اور جانے کے بعد کہا حدیث سنائی ہے. انہوں نے حدیث سنائی, کہا کلنا نحمل لبنتن لبنتن وعمار لبنتین لبنتین. فرمایا مسجد نبوی کی تعمیر چل رہی تھی, الگ الگ روایتیں ہیں. کوئی کہتا ہے غزوہ خندق کا موقع ہے, کوئی کہتا ہے مسجد نبوی شریف کی. اس اعتبار سے بھی امیر المومنین فی الحدیث تشریف فرما ہے. اس کے متن میں بھی اضطراب ہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں ہم ایک ایک عید اٹھا رہے تھے, وہ دو دو اٹھا رہے تھے. فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی کی نظر پڑی. سرور کائنات نے ان کے لیے کیا کیا, ینفض التراب عنہ, سرکار قریب گئے, ان کے جسم سے مٹی کو ہٹانے لگے اور اٹھا کر فرماتے ہیں, ہٹا کر فرماتے ہیں ویہا عمار تقتلہ الفیۃ الباغیہ. کہا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا, ایک باغی گروہ شہید کرے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
की हदीस पाक को सुन लिया। सुनने के बाद आपने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनल फितन, मैं फितनों से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। अहले इल्म जरा तवज्जो करें, हम जब इस हदीस की सनद की तरफ जाते हैं और हमने अल्लामा इब्ने हजर हैतमी शाफई मक्की की किताब तथीरुल जिनान को उठाया। उठाने के बाद जब पढ़ा, उन्होंने फरमाया व जवाबुहु अन्ना ज़ालिका इन्नमा यतिम्मु लौ शाहल हदीसु वलम युनकिन तावीलुहु फइज़ा लम यसिहा फला युस्तदल्लु बिही। फरमाया वल अम्रु कज़ालिक फइन्न फी सनदिही दुअफन यस्कुतुल इस्तिदलालु बिही। आप फरमाते हैं इसका जवाब ये है कि ये हदीस पाक अगर सही होगी तब उससे इस्तिदलाल किया जाएगा, और सही होने के बाद भी अगर इसकी तावील नहीं निकल पाएगी तब उससे इस्तिदलाल किया जाएगा। लेकिन ये हदीस रिवायत के एतबार से सही भी नहीं और इसकी तावील भी मौजूद है। हमने कहा सही कैसे नहीं है? हदीस की सनद पर गए, हमें 4 रावी मिले। पहले का नाम मुसद्दद है, दूसरे का नाम अब्दुल अजीज इब्ने मुख्तार है, तीसरे का नाम खालिद हस्सा है, चौथे का नाम जो है चौथे रावी को हमने देखा, उनका नाम इकरमा है। जब हमने तहज़ीब को उठाया, मीज़ानुल इत्तिदाल को उठाया, हमने इन बुजुर्गों को पढ़ा जिनका नाम उसूल हदीस में जबरदस्त अंदाज में आता है। तो पहले रावी मुसद्दद के लिए हमारे मीज़ानुल इत्तिदाल में मिलता है। वो फरमाते हैं सुनो, ये जो रावी है ना जिसका नाम मुसद्दद है, उन्होंने कहा ये काबिल एहतिजाज नहीं है, ये काबिल इस्तिदलाल नहीं है। और हमने जब तहज़ीब को उठाया, उसके बाद पढ़ा तो अब्दुल अजीज इब्ने मुख्तार के बारे में कहा गया लैसा बिशै, ये मोतबर रावी है नहीं। उसके आगे जब हम खालिद हस्सा को पढ़ते हैं तो अबू हातिम ने कहा ला युहतज्जु बिही, उनको इस्तिदलाल में पेश नहीं किया जा सकता। सईद इब्ने मुसय्यब को पढ़ा। कौन सईद इब्ने मुसय्यब? जब यजीद ने घोड़े बंधवाए थे, एक साथ दीवानगी के आलम में मस्जिद नबवी शरीफ में मौजूद थी। पूछा गया नमाजों का इल्म कैसे होता था? कहा मुस्तफा की कब्र से आवाज आती थी, समझ जाता था नमाज का वक्त हो गया है। यही सईद इब्ने मुसय्यब फरमाते हैं इकरमा के बारे में, कहते हैं इन्नहु कज़िबा, इकरमा झूठा आदमी है, उसने हदीस में झूठ गढ़ा है। इस तरह की सनद के एतबार से, और ये अहले इल्म बैठे हैं, जब सनद में इतनी गड़बड़ी हो जाए तो फिर हदीस में इस्तिदलाल कैसे किया जाएगा? हमने कहा दूसरी बात और सुन लीजिए। अब इसके मतन पर आते हैं। आपका पहला जुमला क्या है? तक़्तुलहु अल्फियतुल बागिया, कहा लफ्ज़ बागी आ गया। अमीर माविया को लफ्ज़ बागी बोलकर कोई मुनाफिक कह रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, मगर उन सालिम कुत्तों को बता देना अभी इमाम अहमद रजा खान की ये टीम मरी रही है, तुम्हें नाको चले चलाने के लिए तैयार है। हम उसका जवाब दे रहे हैं, इसलिए कि हमने किसी जाहिल को अपना इमाम नहीं बनाया है, इस इमाम अहमद रजा खान को अपना इमाम माना है और उसकी किताबों को पढ़ा है। इसकी किताबों को देखकर जमाने ने कहा अगलों ने तो लिखा है बहुत ही जो कुछ है। अल्लाहु अकबर। लफ्ज़े बागी पर आपको एतराज है? तुमने लफ्ज़े बागी की बुनियाद पर मुनाफिक भी कह दिया माज़अल्लाह। हमने कहा 1400 साल में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा, मुस्तफ़ा के ताबईन, मुस्तफ़ा करीम के सहाबा के बाद ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन में किसी को नजर नहीं आया कि अमीर माविया मुनाफिक है। ये आज का सालिक जाहिल आदमी 2-4 किताबें भी नहीं पढ़ता, क्लिपों से अपने सारे इल्म का मबलग बयान करता है, वो कहता है ये बागी है। हमने कहा लफ्ज़ बागी का माना पूछना चाहते हो तो मैं किसी और की बारगाह में नहीं लेकर जाता, हजरत अली की बारगाह में लेकर के जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले कुरान की आयत पेश करो। बगाय अबली का माना चाहना भी होता है, बगाय अबली का माना खिलाफ खड़ा होना भी होता है, बगाय अबली का माना किसी के खिलाफ साजिश करना भी होता है। अलग अलग मानी आते हैं। हमने कहा कभी ऐसा भी है कि सहाबा इकराम की 2 जमातें आपस में इख्तिलाफ कर ले, उनके लिए भी लफ्ज़ बगाय अबली का इस्तेमाल हुआ है, जिक्र किया गया है। लेकिन कुरान पाक को पढ़े वइन ताइफतानी मिनल मुमिनीन इख्ततलू फास्लिहू बैनहुमा फइन बगत इहदाहुमा अलल उखरा फकातिलुल लती तबगी हत्ता तफिया फइन फास्लिहू बैनहुमा बिल अदली वाक़सितू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। सरवरे कायनात गोश्त दराज पर तशरीफ फरमा है। आपका गुज़र अंसार की जमात के करीब से हुआ, आपके दराज गोश्त ने पेशाब कर दिया। वहाँ अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक बैठा था, नाक को बंद करने लगा। सहाबी रसूल अब्दुल्ला इब्ने रवाहा को चलाना गया, फरमाया सुन तेरी मुश्क से ज्यादा खुशबू मुस्तफा के दराज गोश्त के पेशाब में। इसी में इख्तिलाफ बढ़ गया, वही हो गया इख्तिलाफ। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने उबई की जमात जो अंसार की जमात थी वो तो सहाबा थी,
ان کا اختلاف کس سے ہو گیا؟ عبداللہ ابن رواحہ کی جماعت سے ہو گیا، آپس میں اختلاف ہوا، قرآن کی آیت اتر گئی۔ میں نے کہا اب لگائیے فتویٰ، یہاں پر بھی بغا ابغی کا کلمہ ہے، کیا حکم لگاؤ گے؟ یاد رکھنا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو اختلاف ہوا ہے اس کا ہر کسی مطلب نہیں لفظ باغی کی بنیاد پر کسی کے خلاف زبان درازی کی جائے۔ اور دوسری بات سنیے گا، ہم نے جب بخاری شریف کے قدیم نسخوں کو تلاش کرنے کی تحقیق کی اور اس کے بعد پتہ چلا قدیم نسخوں میں یہ الفاظ ہے ہی نہیں، تقتلہ الفیۃ الباغیہ اس میں موجود ہی نہیں ہے۔ ہم نے کہا جب موجود نہیں ہے اب بعد میں کس نے بنائے؟ ایک راوی ہے جس کا نام غالباً برکان نام کا ایک راوی ہے، اس نے اس میں اضافہ کیا ہے۔ ہم نے کہا کئی طریقے سے اس میں جو ہے کئی طریقے سے جرح کی جاتی ہے۔ اب آگے بڑھیے گا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں حضرت علی سے پوچھتے ہیں، اے علی یہ بتاؤ جو آپ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت نے تو اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاسام میں ترجمہ یہی کیا ہے۔ ابھی میں متن پڑھوں گا اس کے بعد ترجمہ اعلیٰ حضرت کا کرتا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کتاب کا نام شرح المقاصد ہے، معتبر کتاب ہے باب عقائد میں۔ وہ فرماتے ہیں والمخالفون بغاة لخروجهم على الامام الحقی لشبہة وہی ترکہ القصاص ولقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقتلہ الفیۃ الباغیہ وقد قتل على ید اہل الشام ویقول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اخواننا بغوا علینا لیسوا کفارا ولا فسقتا ولا سلامتا لما لهم من التعبیر۔ میرا محبت سے بولے جائے سبحان اللہ۔ شرح المقاصد نے مسئلہ حل کر دیا، انہوں نے فرمایا حضرت علی کے جو مخالف تھے جنگ صفین میں یا اس کے علاوہ جنگ جمل کی بات ہے، دونوں میں فرمایا یہ سب ان کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے اس لیے کہ امام برحق کے خلاف کیا تھا۔ اب یہاں دھوکہ دیا جاتا ہے، ارے آپ بھی تو کہہ رہے ہو، اعلیٰ حضرت بھی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ حق کے مقابل آئے تھے، علی حق پر تھے۔ ہم نے کہا احمق زمانہ لفظ حق کا ایک ہی معنی نہیں ہوتا ہے، یہ لفظ مشترک ہے اور اس کی الگ الگ کیفیات ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اگر تو دیکھے گا تو اس کے معنی سیاق و سباق کے اعتبار سے بدل جاتے ہیں، قرائن ظاہرہ باطنہ کی بنیاد پر، لفظیہ حالیہ کی بنیاد پر معانی بدل جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں ذرا غور کیجیے گا، حضرت مولا کائنات کے مقابل جو کھڑے ہوئے ایک شبہ کی بنیاد پر انہوں نے کہا تھا امیر معاویہ نے آپ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کے تناظر میں آپ نے ان سے بدلہ لینا مناسب نہیں سمجھا، اب دونوں کا اجتہاد ہوا۔ اب یہ اجتہاد ہم پوچھتے ہیں، آج کے ان جاہلوں سے نہیں پوچھیں گے، امام غزالی سے پوچھتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں ان اختلاف علی و معاویہ کان مبنیا علی الاجتہاد، امیر معاویہ اور علی کا اختلاف اجتہاد قرآنی پر تھا۔ توجہ فرمائیے گا، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا، آپ نے فرمایا سنو لیسو کفارا، یہ جو میرے مقابل آئے تھے یہ سب ہمارے بھائی تھے جو ہمارے خلاف تھے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات اور سنیے گا، علامہ گلزار صاحب بس میں 2-4 منٹ اور چاہوں گا، اس لیے کہ آپ کی کرم نوازی ہو گئی، آپ نے کم سے کم پی کے پلا کے میں کشو کچھ تو بچی کچی دو، قطرہ دو قطرہ ہی صحیح، کچھ تو برائے نام دو۔ آج ایک ذہن یہ بنتا ہے کہ لوگ اپنوں کی تقریر کرواتے ہیں، میں نے کہا یہ ذہن بالکل غلط ہے۔ محنت کرتے ہیں الحمدللہ اور کوشش یہی رہتی ہے کہ ہمارے جو مہمان آئے ان کی گفتگو کرائی جائے۔ آج بھی رات بھی انہوں نے مجھے پوری طریقے سے صاف کر دیا اور اب بھی ان کا ارادہ یہی تھا، لیکن کرم نوازی ہو گئی، صاحب احسان مانتا ہوں۔ ذرا غور فرمائیے گا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے بھائی علی کو مانتے ہو تو علی کی بھی مان لو نا۔ حضرت علی نے کہا لیسو کفارا، نہ تو یہ کافر تھے ولا سلامتا، نہ یہ ظالم تھے ولا فسقتا، نہ یہ فاسق تھے۔ اے میرے مولا کیوں نہیں تھے؟ فرمایا لما لہم من التاویل، اس لیے کہ ان کے پاس ایک تعویل تھی اور اسی تعویل کی بنیاد پر یہ چیز انہوں نے کی۔ پتہ یہ چلا سنیو، جب مجتہدین کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو ہم وہاں پر انگلیاں نہیں اٹھاتے، یہ مجتہدین قربان ہے ان صحابہ مجتہدین پر۔ حضرت امیر معاویہ عام صحابی نہیں ہے، اللہ نے منصب اجتہاد پر فائز کیا تھا، اسی لیے تو عبداللہ ابن عباس کی روایت بخاری شریف
शरीफ की। अबू मुलैका आए, कहने लगे औतरा मुआविया तो बेरकातिन अमीर मुआविया तो एक ही रकत पढ़ते हैं फित्र की। आपने फरमाया माँ ज़बान बंद कर, फइन्नहु क़द सहिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबी के सहाबी है, जो देख कर रहे हैं वो देख कर ही कर रहे होंगे, उनके पास अपनी दलील होगी। बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, मुझे ये बताइए जंगे सिफ़ीन पहले की है या सुलह हजरत इमाम हसन पहले की? जंगे सिफ़ीन पहले है ना? जल्दी बोल दीजिए, आप जितना जल्दी बोल देंगे उतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। जंगे सिफ़ीन पहले हुई ना? सुलह इमाम हसन बाद में हुई। मेरे सरकार ने क्या कहा था? लअल्लल्लाह युस्लिहु बिही बैना फ़िअतैनि अज़ीमतैनि मिनल मुस्लिमीन। सरकार ने कहा था ये मेरा बेटा इन्ना इब्नी हाज़ा सय्यद, ये मेरा बेटा हसन सरदार है। बोलिए सरदार है। कहा इसके जरिए अल्लाह मुसलमानों की दो बड़ी जमातों के दरमियान सुलह कराता है। तो सलात मुस्तफा अलैहिस्सलाम के अहले बैत ही के लेकर आ रहे हैं। जंगे सिफ़ीन पहले है, हजरत इमाम हसन की सुलह बाद में है। बगावत की बुनियाद पर अगर अमीर मुआविया को माज़ अल्लाह मुनाफिक और काफिर कहने वाले राफिसी कुत्तों को यह बताओ इमाम हसन पर क्या हुक्म लगाओगे और मुस्तफा की हदीस के बारे में क्या कहोगे? बस चलते चलते इब्ने असाकिर की रिवायत उठाकर इस मसले को क्लियर करके जाता हूँ। अरे आपको जंगे सिफ़ीन से मसला है ना, आओ जरा हम भी तुम्हारे सामने आकर मसले को क्लियर कर दे। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं कुन्ना इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकर व उमर व उस्मान व मुआविया इज़ अक़बला अली इब्न अबी तालिब। कहते हैं मैं अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं मैं हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, अमीर मुआविया ये सब बैठे हुए थे। इतने में मौलाए कायनात आ गए। सरवरे कायनात ने कहा या मुआविया तो अतुहिब्बु अलिया, ए मुआविया तुझे मेरे अली से प्यार है? कहने लगे बल फवल्लाहि लज़ी ला इलाहा इल्ला हु इन्नी लउहिब्बुहु हुब्बन शदीदा। कहा मैं कसम खुदा की कसम खाकर, खुदा की कसम याद करके कहता हूँ मैं अली से टूट कर मोहब्बत करता हूँ। ये उस नबी के बारे में, उस नबी के बाद जवाब दिया जा रहा है जिसकी नजर यहाँ भी होती है और यहाँ भी होती है। जवाब अगर खिलाफ होता तो जब उसके बाद बारे में बता दिया जाता। सरकार ने फरमाया इन्नहा सतकूनु बैनकुमा हुनैअतुन, तुम दोनों के दरमियान अनकरीब जंग होगी, अनकरीब जंग होगी। हजरत अमीर मुआविया ने कहा फमा यकूनु बादा ज़ालिक, हुजूर उसके बाद क्या होगा? मेरे नबी ने फरमाया अफ़ुल्लाहि व गुफ़रानुहु व दुख़ूलु इलल जन्नह। फरमाया उसके बाद अल्लाह की तरफ से बख्शिश भी हो जाएगी, मग़फ़िरत भी होगी, जन्नत में दाखिला होगा। अब कुछ बचा है सहाबा, सब के सब रुश्द हिदायत के नजूम। तुम करो तहकीम, फैसला तुम करो तहकीम उनकी। हमको कब दरकार है? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर लज़्म है और लाऊ है, इतरत रसूलुल्लाह की। यहाँ जितने खुतबा तशरीफ फरमा है सबसे गुजारिश करूंगा एतराज़ात के जवाबात दीजिए। बहुत से सुन्नी ये कहकर गुमराह हो जाते हैं कि हमारे पास तो फला का जवाब ही नहीं है। हमने कहा आज तकरीरें रिवायती ना कीजिए, सिर्फ वाक़ियात पर इत्तिफा करके। अम्मा अब्बा की फजीलत यकीनन कुरान और हदीस से साबित है, मैं इसका इनकार नहीं करता, लेकिन सिर्फ आंखों में दो कतरे लाकर कौम को रुलाकर ये कौम का हल नहीं होगा। इस वक्त जरूरी है चाहे कितने भी इंजीनियर आए, चाहे कितने भी उल्टे सीधे लोग आए, इन सब के एतराज़ात को नजरों में रखो, उलमा की किताबें पढ़ो और अपने तलबा को भी ऐसा बनाओ ताकि उनकी आंखों में आके डाल कर रहे। हम मसलक के मारने वाले हैं। कभी हस्सान ने कहा था लिसानी सालिम लाए रही, मेरी ज़बान काटने वाली तलवार है, और हम आला हजरत की ज़बान में कहे किल के रज़ा है आदा से कह दो खैर बनाए नशर करे, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत का जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। बस यही